بچا لیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو، تو اس وقت وہ بغاوت کرنے لگے زمین میں لاحق۔ اے لوگوں، سوائے اس کے نہیں تمہاری بغاوت کا نقصان خود تم ہی پر ہے۔ دنیا کی زندگی سے نفع اٹھا لو، پھر ہماری ہی طرف تمہارا لوٹ کے آنا ہے، پھر ہم بتلائیں گے تم کو جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 23 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں منافقوں کی یہ نشانی بتائی گئی تھی کہ وہ مشکل، پریشانی، تنگی، دکھ کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب پریشانی، دکھ، مصیبت ختم ہو جاتی ہے، اللہ پاک راحت، آسانی، آرام عطا فرما دیتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی بغاوت کرنے لگتے ہیں، دوبارہ اپنے گناہوں بھری زندگی کی طرف آ جاتے ہیں، کفر اور شرک کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسی آیت مقدسہ میں اسی کا حصہ ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب ان کو سمندر سے، دریا کے سفر سے، کشتی ان کی، بحری جہاز ان کا خیر و عافیت سے پار کرا دیتے ہیں، اور وہ مشکل دکھ جس میں چاروں طرف سے موت نظر آ رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر فلما انجاہم، جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض، اسی وقت وہ بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں زمین میں۔ باغی قانون توڑنے والے کو کہتے ہیں، قانون کے منکر کو کہتے ہیں۔ کسی بھی ملک کا باغی وہی ہوتا ہے جو اس ملک کے قانون کو چیلنج کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا، اس کو حکومت اپنا باغی سمجھتی ہے، اور حکومت اس پر کم از کم یہ کہ اپنے ملک میں اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتی۔ کوئی بھی حکومت باغی کو اپنے ملک میں زندہ رہنے کا حق کوئی حکومت بھی نہیں دیتی۔ لیکن میرے اللہ کا کتنا بڑا حوصلہ ہے، کتنا بڑا علم ہے، کتنا بڑی برداشت اور تحمل ہے کہ اللہ کے باغی اللہ کی زمین پر دندناتے پھر رہے۔ اللہ پاک نہ ان کی آنکھ کا دیکھنا بند کرتا ہے، نہ ان کی زبان کا بولنا بند کرتا ہے، نہ ان کے کانوں کا سننا بند کرتا ہے، نہ ان کے پاؤں کو شل کر کے ان کا چلنا بند کرتا ہے، نہ ان کے ہاتھوں کو شل کر کے ان کا کمانا بند کرتا ہے، نہ ان کے دماغ کو خراب کر کے ان کو پاگل بناتا ہے، نہ ان کی روزی بند کرتا ہے، نہ ان کو سورج سے فائدہ اٹھانا بند کرتا ہے، نہ چاند سے، نہ رات سے، نہ دن سے، نہ ہوا سے، نہ سردی سے، نہ گرمی سے۔ ساری نعمتیں جو ایک فرما بردار بندے کو ملی ہوتی ہیں وہ ان کو بھی ملی ہوتی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ملی ہوتی ہیں۔ ہاں آپ دیکھ لیں کہیں بھی کافر لوگ دنیا کی ظاہری نعمتوں میں مسلمانوں سے شروع سے لے کے آج تک اکثر آگے ہیں، ان کو زیادہ ملی ہوئی۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ دنیا کافروں کی جنت ہے، دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن نے اس کے اندر سنبھل کے چلنا ہے، ہر جگہ پر مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ ساری قید خانہ ایمان والوں کے لیے۔ کافروں کی آزادی ہے، نہ سود ہے، نہ رشوت ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ زنا ہے، نہ کچھ ہے، جو چاہیں کرتے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی برداشت کتنا ہے، ورنہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی حکومت ہو وہ اپنے باغی کے خلاف کچھ کرنا چاہے اور ممکن ہے کہ نہ کر سکے، مگر اللہ پاک تو کر سکتا ہے۔ اللہ پاک تو اپنے ہر باغی کو، بڑے سے بڑے باغی کو ایک منٹ میں سزا دے سکتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون جیسوں کو پانی کے تھپیڑوں سے نہیں مروایا، کہ اللہ پاک نے قارون جیسوں کو دولت سمیت زمین میں نہیں دھنسا کے دکھایا، کہ اللہ کے نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے
اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاتھیوں کو اللہ نے ابابیل سے کروایا، چڑیوں سے بروا دیا، ہاتھیوں کو۔ اللہ کی قدرت کتنا بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ کے احکام کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن کتنا بڑی برداشت ہے میرے اللہ کی، وہ پھر بھی انتظار میں میرا بندہ آج نہیں تو کل، صبح نہیں تو شام، کسی وقت تو واپس آ جا، میری رحمت تیرے لیے تیار ہے، میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرا استقبال کرے گا، تو چل کے آئے گا، وہ دوڑ کے رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، ایسا اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، اسی وقت وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں ناجائز ناحق۔ اب اللہ نے تمام انسانیت کو خطاب، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد جو اپنے آپ کو جن سے انسان میں سے سمجھتے ہو، اے انسانوں، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت، تمہاری شرارت، تمہارے گناہ، یہ سب تم اپنے خلاف کر رہے ہو، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں۔ علی انفسکم، تمہاری ذات پر، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہو، اپنے لیے خود جہنم بڑھ رہے ہو، اپنے لیے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا رہے ہو۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت، تمہاری شرارت، تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانیاں، یہ سب تمہارے اپنے ہی خلاف ہیں، ان سب کا وبال تم ہی نے بھگتنا ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی جو رونقیں تمہیں نظر ہے چند روزہ ہے، یہ دنیا کی اتنی چہل پہل نظر آتی ہے، بازاروں میں بڑی ہلچل نظر آتی ہے، خوشیوں کے موقع پر غبارے نظر آتے ہیں، یہ ساری چند روزہ ہے، کچھ بھی نہیں ان کی حقیقت، کچھ بھی نہیں ہے، بعض آنکھ کا دھوکہ ہے، بعض آنکھ کا دھوکہ ہے۔ آج تک دنیا نے کسی سے وفا کی، مقام کتنے ہیں کھڑے ہیں، بنانے والے کہاں ہیں؟ کتنی زمینیں مربع بنانے والے کہاں ہیں؟ کتنی فیکٹریاں کارخانے لگانے والے کہاں ہیں؟ قبرستانوں میں جا کے ایک منٹ کے لیے بنا کسی قبرستان کنارے پہ کھڑا ہو کے دور تک دیکھے، یہ لوگ جن کے قبروں کے نشان نظر آ رہے ہیں، جن کے اوپر چوہے بلے کتے پھر رہے ہیں، یہ کون تھا؟ یہ فلاں میاں صاحب تھا، یہ کون تھا؟ یہ فلاں چودھری صاحب تھا، یہ MNA صاحب تھا، یہ MPA صاحب تھا، یہ نمبردار تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، اتنی تنخواہ والا، اتنے عہدے والا، اتنے منصب والا، اور آج کس حال میں پڑا ہے بھائی؟ ذرا کہ نام و نشان تو دکھاؤ۔ یہ فیصل آباد کا بہت بڑے زمین سائیکل، یہ سائیکل سٹی پورا سمندری روڈ سارا سائیکلوں کا تھا، ادھر سائیکلوں کا ڈیرا سمندری روڈ پر، کنار روڈ پر کتنے ایکڑ ہوئے، لیکن اس سائیکل سب سے بڑے کی قبر کے کئی دفعہ تصویر آتی ہے، گڑے کھودے ہوئے کتے بیٹھے، کتوں نے اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے، سائیکل سے قبر کی تختی لگی ہوئی ہے۔ یہ فیصل آباد کا بہت بڑا زمیندار تھا، یہ رستم روڈ سائیکل، رستم سائیکل جس نے نکالی تھی لاہور میں، جس کی فیکٹری، کئی دفعہ اس کی قبر کی تصویر آئی کہ آج کیا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، خاندان والے عیاشیاں کر رہے ہو، انہیں کی کمائی ہوگا، لیکن کبھی ان کو بھی یاد کیا ہوگا؟ تو اس لیے بندے کو اس دنیا کے دھوکے سے نکلنا ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، چند روزہ نفع اٹھا لو، کھا پی لو، پیشاب بن جائے گا، جتنا اچھے سے اچھا کھاؤ گے انجام کیا ہے؟ پیشاب بن جائے گا، واش روم میں چلے جاؤ گے، بیت الخلا چلے جاؤ گے، لیٹرین میں چلے جاؤ گے، بس وہی گند بن جائے گا، اور کیا ہوگا؟ ہزاروں کا کھانا کھاؤ، بڑے اچھے سے اچھے ہوٹل میں کھاؤ، گھر میں پکاؤ، مزے کرو، لیکن انجام کیا ہے؟ اچھے سے اچھا لباس لے لو، انجام کیا ہے؟ وہ لیتڑے چیتڑے بن کے وہ پڑے ہوں گے، کباڑ میں بھی کوئی نہیں لے گا، انجام تو یہ ہے ہمارا۔ تو فرمایا متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے چند روزہ نفع اٹھا لو، لیکن یہ تمہاری منزل نہیں ہے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا، مومن کبھی
کبھی دنیا کی زندگی پر مطمئن نہیں ہے. بس وہ سمجھتا ہے یہ سفر ہے، میری منزل آگے. چاہے میں اچھا کارخانہ بھی لگا لوں، اچھا کاروبار بھی چلا لوں، اچھے کھانا پینا بھی کر لوں، اچھا لباس بھی مل جائے، اچھا فلاں بھی مل جائے، اچھا فلاں بھی مل جائے، لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، اس پر ہم نے بس نہیں کرنی. یہ کافروں کی صفت ہے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا. یہ کافروں کی صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ دنیا کی زندگی پہ خوش ہونا اور دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہونا یہ کافروں کی نشانی ہے. مومن سمجھتا ہے میں نے تو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالی میرا حساب کتاب لینا ہے. جب رب کہہ دے گا میرے بندے میں تجھ پہ راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں، بس اب میں مطمئن ہوں، اب اس کے بعد مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. جب تک یہ بات میں اپنے بارے میں اپنے کان سے اپنے اللہ سے سن نہیں لیتا اس وقت تک میں مطمئن نہیں ہوں. میری آخری اطمینان جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، وہاں وہ گمان سے زیادہ مل جائیں گی. خود بندے کہیں گے یا اللہ جتنا سنا پڑا تھا اس سے تو بے شمار زیادہ مل گئی، مزید ہم کیا مانگے تجھ سے؟ تو اللہ پھر فرمائیں گے کہ سنو آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں، آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں. حدیث بات میں آتا ہے جب یہ اعلان اہل جنت سنیں گے تو کتنے 100 سال تک اس اعلان کے سننے سے اتنا خوشی ہوگی کہ وہ اسی میں خوشی کے اندر جھونکتے رہیں گے کتنے 100 سال تک کہ اللہ نے ہمیں آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ راضی ہو گیا پھر کبھی ناراض. اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں یہ اعلان جب سنیں گے کہیں گے سب سے مزہ اسی نعمت میں آیا، اس کی آنے کے بعد پہلی نعمتوں کا مزہ ہی رہا. اتنا یہ مقصد زندگی ہے ہمارا. اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو قیامت میں جب اللہ یہ اعلان کر دے گا کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، بس اب بندہ مطمئن ہے. اس سے پہلے اطمینان مومن بندے کا نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے نفع اٹھا لو. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف دوبارہ لوٹ کے آنا ہے. اور کہیں ہم سے بچ کے جاؤ گے کوئی اور ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ہے جو کسی نیکی پر ثواب دے سکے یا کسی گناہ پر معاوضہ کر سکے؟ قبر میں کس کے ساتھ معاملہ ہے؟ روح کس نے نکالنی ہے؟ قبر سے کس نے اٹھانا ہے؟ قبر کی زندگی میں ہمارا پارا کس کے ساتھ پڑنا ہے؟ پھر آخرت کے جتنے مراحل ہیں کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی اور؟ انبیاء نفسا نفسی کر رہے ہوں گے، انبیاء تھرتھرا کر کانپ رہے ہوں گے. اس لیے آج ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اس دن کے لیے تیاری کریں. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تمہارا لوٹ کے آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم سکرین پہ پٹی چلا دیں گے، تیری زندگی ہے تو دیکھتا جا. مومن ہوگا تو ایک ایک اپنے کام کو دیکھتا ہوا خوش ہوتا جائے گا. اور اگر ہمارے جیسا اللہ معافی دے گناہگار تو زہرے پہ دیکھتا جائے گا، شرماتا جائے گا، آنکھیں جھکتی جائیں گی. تو اللہ پاک نے فرمایا فننبئکم، پھر بتلائیں گے ہم تم کو، خبر دیں گے ہم تم کو، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے. تمہارے سارا محفوظ ہے، پورا ڈیٹا محفوظ ہے، پورا ریکارڈ محفوظ ہے. کوئی ایک تمہاری حرکت بھی ایسی نہیں جو محفوظ نہ ہو. منہ کا بولنا ہو، آنکھوں کا دیکھنا ہو، کانوں کا سننا ہو، ہاتھوں کا کمانا خرچ کرنا ہو، پاؤں کا چلنا ہو، سب محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس دنیا کی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو.